بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نادي عليا مظهر العجائب تجده عن لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات صل على محمد وعلى محمد. اب پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑے سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو زحمت نہ ہو. ادھر سے بھی آپ لوگ تھوڑا سا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تھوڑا تھوڑا سا قریب. ادھر سے بھی آپ لوگ بیچ کا فاصلہ ختم کر دیں. آ جائیں، آگے آ جائیں. تھوڑا سا آگے جائیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات، ارشاد رب العزت ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے اجر رسالت کے معاملے میں ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا. الا المودۃ فی القربا، سوائے اس کے کہ جو ہمارے قربا ہیں ان سے مودت اختیار کی جائے. یہ اجر رسالت ہے کیا کہ جس کے بارے میں لوگوں نے کہا رسول اللہ سے آ کے کہ ہم سے اجر رسالت لے لیجئے. اجر رسالت در اصل رسول اللہ کی وہ 23 سال کی زندگی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی نے تبلیغ کی، جس میں نبی نے جنگیں کی، ہجرت کی، مشقتیں اٹھائیں، زحمتیں برداشت کیں، پریشانیاں اٹھائیں. اور جب یہ ساری خدمتیں نبی نے کر لی، لوگوں کو دین، اسلام، شریعت کے بارے میں جب لوگوں کو بتا دیا تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے دین کی، لہٰذا آپ ہم سے اجر رسالت لے لیں، مطلب جو خدمت ہے اس کا بدلہ لے لیں. لوگ چونکہ پیسے والے ہو گئے تھے، ایک طرف تو جناب خدیجہ کا مال مل گیا تھا، دوسری طرف علی نے جنگ جیت کے مال غنیمت دلا دلا کے فقیروں کو مالدار بنا دیا تھا. بے شک بے شک. واہ. چونکہ لوگوں کے پاس جب پیسہ آ گیا تھا، یاد رکھیے گا جب بھی کسی بد اوقات اور کمزرف کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اپنی حیثیت بھول جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. چونکہ پہلے لوگوں کھانے کو ترس رہے تھے، اب مال خدیجہ نے اور حضرت علی علیہ السلام کی تلوار نے لوگوں کو پیسے والا بنا دیا. بے شک. لہذا جب پیسہ جیب میں آ گیا تو اپنی حیثیت بھول گئے اور حیثیت بھول کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے اس کی قیمت لے لیجئے، اس کی اجرت لے لیجئے. چونکہ نبی کی زبان پر پہرا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. بھئی تھوڑی دیر اگر آپ سننا چاہیں گے تو سناؤں گا. میرا حبیب وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. تو نبی اللہ چپ رہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ ان سے کہو کہ اگر دینا چاہتے ہو تو مودت اہل بیت دو.
یہ عجیب مسئلہ ہے کہ جو نبی نے مانگا نہیں وہ دینے کو تیار ہیں. بھائی جزاک اللہ ماشاء اللہ، آپ سلامت رہیں. بھائی میں آپ سے کہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے، آپ شربت پلانے لگے تو جواب آئے گا کہ بھائی جس چیز کی حاجت ہے وہ چیز دیجئے، شربت بعد میں دیجئے گا، لیکن پانی کی حاجت ہے، فی الحال پانی تو پلا دیجئے. نبی نے کچھ نہیں مانگا امت سے، نہ درہم مانگے نہ دینار مانگے. نبی نے مانگی مودت اہل بیت. پیسہ دینے کو تیار ہے، محبت اہل بیت کرنے کو تیار نہیں ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. دیکھیے اس وقت کی بڑی اہم گفتگو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، مگر آپ مجھ سے جڑ جائیں گے تو پھر میں اس موضوع پہ آؤں گا. آج مجھے دو باتیں کرنی ہیں، ایک تو مولا عباس سناؤں گا اور ایک جناب علی اکبر سناؤں گا. جناب علی اکبر کے فضائل سناؤں گا آپ کو، مگر سوتے ہوئے لوگوں کو نہیں سناؤں گا. اگر آپ جاگ گئے تو سناؤں گا، نہیں جاگے تو ابھی 11 محرم بھی پڑھنا ہے، 12 محرم بھی پڑھنا ہے، 13 محرم بھی پڑھنا ہے. انشاءاللہ 11 12 اور 13 محرم میں بتاؤں گا کہ شیعہ کہتے کس کو ہیں، شیعہ ہوتا کیسا ہے. وہ 3 مجلسیں اسپیشل ہیں اور اس کا عنوان رہے گا شیعہ کیسا ہوتا ہے اور علی والا شیعہ کیسا ہے. انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا، آپ متوجہ رہیں گے. انشاءاللہ 11 12 13 محرم کو بھی آپ تشریف لائیں گے اور 14 محرم کو میں انشاءاللہ سفر اختیار کر لوں گا آپ کے چندرکوٹ سے. میرے محترم سامعین، اللہ نے کہا دینا ہے تو مودت اہل بیت دو. محبت نہیں مانگی، مودت مانگی. یہ فرق عرض کر چکا ہوں کہ محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے. محبت صورت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے. بھائی ہاتھ اٹھاتے رہے اگر بات پہنچ رہی ہے. محبت صورت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے. اہل بیت کی سیرت دیکھو، پہچان کے مانو، آنکھیں بند کر کے نہ مانو. یہ دیکھو جرار کون ہے تو مانو، علمدار کون ہے تو مانو، محمد کی جان بچانے والا کون ہے تو مانو. اب جیسے ہی ہم نے فضائل پڑھے کہنے لگے تم شیعوں کی تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. تم 2 ہوتے ہو یا 2000 ہوتے ہو، 4 ہوتے ہو یا 400 ہوتے ہو، جب بیٹھتے ہو علی علی کرتے ہو، جہاں بیٹھتے ہو علی علی کرتے ہو. بھائی بولے خدا کے لیے، یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ تم جہاں بیٹھتے ہو، جب بیٹھتے ہو، جتنے بیٹھتے ہو علی علی کرتے ہو، علی کے علاوہ کچھ اور کرتے ہی نہیں. ہم نے کہا ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے. نبی نے ارشاد فرمایا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. ابھی آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، ادھر والے تکلف کر رہے، ہاتھ اٹھا کے داد دیجیے گا تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. نبی نے فرمایا ہے کہ جب مجلس کرو تو ذکر علی کرو. زینو، زینت دو علی کے ذکر سے. مطلب اگر یوں مجلس کرو گے بغیر ذکر علی کے، مجلس تو ہو جائے گی مگر زینت والی نہیں ہوگی. کیا بات ہے. اگر زینت والی مجلس کرنا ہے تو ذکر علی کرو. ہم سے کہنے لگے آپ جہاں بیٹھتے ہیں، جتنے بیٹھتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں علی علی کرتے ہیں. ہم نے کہا چلو بھائی ہم علی علی نہیں کریں گے، ہم نبی نبی کریں گے. کہہ لگے ہاں یہ ہوئی نا بات آپ کے خلاف، ٹھیک ہے نبی نبی کریے. ہم نے کہا چلیے کعبے کی بات کرتے ہیں. چلے نہ کعبے کی نہ کیجیے گا، کعبے میں علی پیدا ہوئے. ارے یار بولو خدا کے لیے. ہم نے کہا چلیے آپ کہہ رہے ہیں نا، آ جائیے بھائی آگے آئیے. ویسا امجد بھائی آگے آ جائیے، امجد بھائی آپ بھی آگے آئیے. کہنے لگے کہ صاحب ہم نے کہا کہ چلو کعبے ہم علی علی نہیں کریں گے، کعبے کی بات کرتے ہیں. کہ نہ کعبے کی بات نہ کرنا کیونکہ کعبے میں علی پیدا ہوئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو کعبے کی بات نہیں کر رہے، نبی کی بات کرنا. کہنے لگے جی نبی کی بات کیجئے. ہم نے کہا چلو دعوت ذوالعشیرہ کی بات کرتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، جزاک اللہ ماشاءاللہ. ہم نے کہا چلو دعوت ذوالعشیرہ کی بات کرتے ہیں، اسلام کی پہلی دعوت ہے دعوت ذوالعشیرہ. کہنے لگے نہ اس کی بات بھی نہ کیجئے، اس لیے کہ کھانے کی تیاری کرنے والے علی تھے. کیا بات ہے. ہم نے کہا اچھا دعوت ذوالعشیرہ
نہ کریں. کہنے لگے نا دعوت ذوالشیرہ کی بات بھی نہ کیجیے. ہم نے کہا چلو ہم نہیں دعوت ذوالشیرہ کی بات کرتے, چلو شب ہجرت کی بات کرتے. ارے ہجریاں شروع ہو رہی ہیں, نبی ہجرت فرمانے, چلو شب ہجرت کی بات کرتے. کہنے لگے نا شب ہجرت کی بات نہ کرنا, محمد کے بستر پر علی سوئے تھے. جزاک اللہ. ہم نے کہا کعبے کی بات, نبی کی بات کرنا ہے, چلو کعبے کی بات کریں. کہہ لگے نا کعبے کی بات نہیں, علی ہے. ہم نے کہا چلو دعوت ذوالشیرہ کی بات کرتے. کہہ لگے نا علی ہے. ہم نے کہا چلو شب ہجرت کی بات کرتے ہیں. کہہ لگے نا علی ہے. ہم نے کہا چلو خیبر کی بات کریں. کہنے لگے علی ہے. ہم نے کہا خندق کی بات کریں. کہنے لگے علی ہے. ہم نے کہا بدر کی بات کریں. کہنے لگے علی ہے. ہم نے کہا احد کی بات کریں. کہنے لگے علی ہے. ہم نے کہا چلو زمین چھوڑو معراج کی بات کریں. آباد رہے آپ, شاد رہے آپ, سلامت رہے. ہم نے کہا چلو معراج کی بات کرتے. کہنے لگے معراج کی بات نہ کرنا, اس لیے کہ معراج میں میزبان خدا تھا مگر لہجہ علی کا تھا. ہم نے کہا کر لینا بھائی, معراج کی بات کریں. کہنے لگے نا معراج میں لہجہ تو علی کا تھا. کیا بات ہے بھئی, کہتے ہیں نبی کی بات کرو, ہم کہتے ہیں چلو نبی کی بات کریں, کعبے کی بات کریں. کہنے لگے علی تھے. ہم نے کہا دعوت کی بات کریں. کہنے لگے علی تھے. ہم نے کہا شب ہجرت کی بات کریں. کہنے لگے علی تھے. ہم نے کہا معراج کی بات کریں. کہنے لگے علی تھے. ہم نے کہا بدر کی بات کریں. کہنے لگے علی تھے. ہم نے کہا احد کی بات کریں. کہا علی تھے. ہم نے کہا خندق کی بات کریں. علی تھے. ہم نے کہا خیبر کی بات کریں. علی تھے. ہم نے کہا چلو نبی کے جنازے کی بات کریں. وہاں پر بھی علی تھے, وہاں پر بھی علی تھے, وہاں پر بھی علی تھے. معراج میں علی ہے تو منبر پر ہے علی. معراج میں علی ہے تو منبر پر ہے علی. کعبہ گواہ دوش پیغمبر پر ہے علی. کعبہ گواہ دوش پیغمبر پر ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہے علی. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. تو جہنم میں جائیے. علی کو ہٹا دو, اسلام میں بچتا کیا ہے؟ کیا بات ہے, علی کو ہٹا کے اسلام میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ شیعہ علی علی کرتے ہیں. ارے ہم علی علی کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ جب علی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. بھئی ابھی کچھ لوگ تکلف کر رہے ہیں. تکلف نہ کرنا, ہاتھ اٹھانا ضرور, اس لیے کہ ہم غدیر کے ماننے والے ہیں. وہ غدیر میں نبی اللہ نے چپ نہیں بیٹھنے دیا ہے. جو آڈینس تھے نا, جو لسنر تھے نبی کے, جو سن رہے تھے, نبی نے ان کو چپ نہیں بیٹھنے دیا, بار بار بلوایا. کبھی یہ کہہ کے بتاؤ میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں کا حق کے تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, بلا یا رسول اللہ, ہاں یا رسول اللہ, ہاں یا رسول اللہ, یعنی چپ نہیں بیٹھنے دیا ہے. تو آج بھی چپ نہ بیٹھنا ذرا میرے ساتھ. کہنے لگے کہ آپ علی کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا ہم بتاتے ہیں کہ جب جانشین ایسا ہے تو ہمارا پیارا نبی کیسا ہوگا. کون سمجھے گا رسول اللہ کی عظمتوں کو, کون سمجھے گا پیارے نبی کی عظمتوں کو. علی علیہ السلام ہر جگہ ہیں, جنگ میں بھی علی ہیں, گھر میں بھی علی ہیں, بستر پر بھی علی ہیں, معراج میں بھی علی ہیں, خیبر میں بھی علی ہیں, خندق میں بھی علی ہیں, بدر میں بھی علی ہیں, احد میں بھی علی ہیں, حنین میں بھی, کعبے میں بھی علی ہیں. ہر جگہ علی ہے, ہر جگہ علی ہے. جہاں جہاں آپ جائیے گا اسلام کو پڑھنے کے لیے, علی کے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. علی کے بغیر اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے کوئی. اسلام کو علی کے بغیر سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے, اس لیے کہ نبی کی گواہی دینے والی شخصیت کا نام علی ہے. پہلی دعوت, دعوت ذوالشیرہ,
نبی اللہ نے کہا کون بنے گا میرا جانشین، کون بنے گا میرا وزیر، کون بنے گا میرا وسیع؟ کوئی کھڑا نہ ہوا، علی کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ علی نے فرمایا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، انا وسیعوں کا یا رسول اللہ، انا خلیفتوں کا یا رسول اللہ۔ اے نبی اللہ، میں آپ کا جانشین، میں آپ کا وزیر، میں آپ کا وسیع۔ علی علیہ السلام تیار ہوئے، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ نبی اللہ نے کہا علی بیٹھ جائیں۔ پھر نبی نے کہا کون بنے گا میرا خلیفہ، کون بنے گا میرا جانشین، کون بنے گا میرا وزیر؟ پھر علی کھڑے ہو گئے۔ نبی نے کہا علی بیٹھ جائیں۔ 3 مرتبہ علی کو بٹھایا نبی نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اور لوگ بھی بیٹھے تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ جو ضعیف تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پیروں کا لیکوڈ ختم ہو گیا تھا، ہمیں کھڑے ہونے میں دیر ہوتی تھی۔ علی بچے تھے، 10 سال کے تھے، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ یا نبی اللہ، علی نے موقع ہی نہیں دیا۔ نبی نے کہا علی نے موقع نہیں دیا، میں تو دے رہا ہوں نا۔ بھائی تھکنا نہیں بھائی، خدا کے لیے ذرا بولنا۔ علی نے موقع نہیں دیا، میں تو موقع دے رہا ہوں۔ کھڑے ہو، کون بنے گا میرا خلیفہ، کون بنے گا میرا جانشین، کون بنے گا میرا وزیر؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ دعوت ذوالعشیرہ پڑھوں گا انشاءاللہ 11 محرم، 12 یا 13 محرم کو۔ ابھی دعوت نہیں پڑھنی مجھے، ابھی تو مجھے کچھ اور پڑھنا ہے، اور اس موضوع تک میں آپ کو لے آنا چاہتا ہوں۔ علی علیہ السلام ہر جگہ نظر آئے۔ کوئی جنگ اسلام کی ایسی نہیں ہے جو علی کے بغیر سر ہوئی ہو۔ علی کے بغیر لوگ بھاگے تو ہیں، کیا بات ہے، علی کے بغیر لوگ بھاگے تو ہیں، مگر علی کے بغیر کوئی فتح نہیں کر پایا۔ جہاں دیکھیے علی ہے، ہمیں انسان تو انسان، علی نے جنات کو کلمہ پڑھایا۔ زندہ باد پائندہ باد۔ پوری جنگ ہے علی کی، جنگ بیر العلم، کنویں میں کود کے علی نے جنات کو کلمہ پڑھایا۔ جو اور لوگوں کو نظر بھی نہیں آتی وہ مخلوق، کیا بات ہے، ورنہ اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میرے محترم سامعین۔ اور اسی علی نے مانگا بہادر بیٹا۔ اب میں ساری چیزیں پڑھ چکا ہوں، شب ہجرت میں نے 1 دن نہیں 2 دن پڑھی ہے۔ اب دیکھتا ہوں کس کس کو شب ہجرت یاد ہے۔ کربلا کا علی پڑھتا ہوں میں، 32 سال کا علی کربلا کا، جس کا نام ہے عباس علمدار۔ سناؤں؟ لیکن ہاتھ نیچے کر کے نہ سننا، غازی کی فضیلت سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ مولا عباس علیہ السلام کتنے بہادر تھے، کتنے دلیر تھے، کتنے شجاع تھے۔ رات ہو رہی ہے، 6 یا 7 محرم کی تاریخ ہے۔ رات میں مولا عباس علیہ السلام سارے اصحاب کو بٹھا کے، سارے صحابیوں کو بٹھا کے سمجھا رہے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ایسے لڑنا ہے، ایسے لڑنا ہے، ایسے لڑنا ہے، ایسے لڑنا ہے۔ اتنے میں جناب حبیب ابن مظاہر آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ غازی عباس، یزیدیوں کا ایک لشکر خیموں کی طرف آ رہا ہے، یزیدیوں کا ایک لشکر خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ مولا عباس صحابیوں کے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو حکم فرما رہے ہیں کہ ایسے لڑنا ہے، ایسے لڑنا ہے، نصیحت فرما رہے ہیں۔ اتنے میں جناب حبیب نے فرمایا یزیدیوں کا ایک لشکر خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ اب مولا عباس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے سپاہیوں سے کہتے چلو۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، مولا عباس کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے سپاہیوں سے کہتے چلو۔ مولا عباس نے سارے صحابیوں سے کہا آپ لوگ بیٹھے رہیں، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ بھائی خدا کے لیے یار، غازی عباس کی شجاعت یہاں سے نہ سننا، یہاں سے سنو۔ جس عباس کا علم اٹھاتے وہ کتنا بڑا بہادر تھا، کتنا بڑا سورما تھا۔ یزیدیوں کے لشکر کا ایک ٹکڑا خیموں کی طرف آیا۔ غازی عباس نے سارے صحابیوں سے کہا آپ لوگ بیٹھے رہیے، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ عباس علمدار یکو تنہا اس یزیدی لشکر کے سامنے گئے، اور سامنے جا کے عباس علمدار نے قیامت کا جملہ کہا۔ مولا عباس علیہ السلام فرماتے اے یزیدیو، اے کافرو، اے یزیدیو، اے خدا کے لیے
ہے یہاں سے سننا، کوئی مومن خاموش نہ رہے، اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ میری خطابت نہیں ہے، تمہارے مولا تمہارے آقا کا، میرے مولا میرے آقا کا فرمان ہے۔ عباس اکیلے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے، اے کافرو، اے یزیدو، اے کافرو، اے یزیدیو، کل جب علی رسول کے بستر پر سو رہا تھا تب تو تم محمد کو قتل کر نہیں پائے، آج تو علی جاگ رہا ہے۔ زندہ باد۔ مولا عباس فرماتے کل علی سو رہا تھا، مولا عباس نے بتایا میرا حسین محمد ہے، میں علی ہوں، کل جب علی سو رہا تھا تب تو تم محمد کو قتل کر نہیں پائے، آج تو علی جاگ رہا ہے۔ قسم خدا کی وہ شجاعت تھی مولا عباس کی، وہ شجاعت تھی کہ کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ جو غازی عباس کی شجاعت پڑھ سکے۔ میں نے کل جنگ صفین کا ایک منظر دکھایا آپ کو، اب کربلا کا ایک منظر دکھا دوں آپ کو، اور شاید یہی گفتگو ملتوی ہو جائے گی، اور اگر بہت آمادہ رہ کے سنا آپ نے تو پھر جناب علی اکبر کے خطبے کا 1 یا 2 جملے سناؤں گا اور گفتگو ملتوی کر دوں گا، بہت تفصیلی نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں چہرے دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے چہروں پہ جب تھکان کی عبارت ابھرنے لگتی ہے تو بس میں بیان کو سمیٹ لیتا ہوں، ہاں، کیونکہ میں آپ کی دعا سے زمانے سے ہوں ممبر پر، تو مجھے پتا ہے کتنی دیر کس مجمع میں پڑھنا ہے۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت تیزی کے ساتھ غازی عباس دلیر، بہادر، شجاع، کیونکہ علی نے بہادر مانگا تھا۔ علی کہاں پیدا ہوئے؟ ادھر والے بتائیں کہاں پیدا ہوئے؟ اتنی آرام سے بتاؤ گے کہاں پیدا ہوئے علی؟ کعبہ میں۔ ادھر والے بتائیں کہاں پیدا ہوئے؟ زور سے بولا کرو بھائی، کہاں پیدا ہوئے؟ ہاں، علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تمہارا مولا کعبے میں پیدا ہوا ہے، تمہارا مولا کعبے میں پیدا ہوا، تو اب اتنی آرام سے بول رہے ہو بھائی، اور کسی کا تو مسجد میں بھی پیدا نہیں ہوا۔ بھائی خدا کے لیے بھائی بولا کرے، تمہارا مولا کعبے میں پیدا ہوا ہے، فخر کے ساتھ بولا کرو کہ ہمارا مولا کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ میرے دوستو، کسی اور کا تو مسجد میں بھی پیدا نہیں ہوا، اور اگر مسجد میں پیدا ہو جاتا تو مسجد نجس ہو جاتی۔ کیا بات ہے، اگر کوئی مسجد میں پیدا ہو جاتا تو مسجد نجس ہو جاتی۔ یہی فرق ہے ملا میں اور مولا میں، اگر ملا مسجد میں پیدا ہو جائے تو مسجد نجس ہو جاتی ہے، مولا کعبے میں آ جائے تو کعبہ قبلہ بن جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے بات؟ علی کعبے میں، علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اور میرے بچوں، میرے جوانوں، یاد رکھنا، کعبہ ایک روم ہے، ایک کمرہ ہے، ایک حجرہ ہے۔ کعبہ ایک روم ہے، ایک حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، جس کی 4 سمتیں ہیں، رائٹ، لیفٹ، بیک، فرنٹ۔ صلوات پڑھیے بس اب بیٹھ جائیں۔ کعبہ جو ہے ایک روم ہے، ایک کمرہ ہے، جس کی 4 سمتیں ہیں، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے۔ بتائیں علی کہاں پیدا ہوئے؟ علی پیدا ہوئے کعبے میں، سینٹر میں۔ علی نہ دائیں پیدا ہوئے، نہ بائیں پیدا ہوئے، نہ آگے کی سائڈ پیدا ہوئے، نہ پیچھے کی سائڈ پیدا ہوئے۔ علی پیدا ہوئے کعبے کے سینٹر میں۔ میں بتاؤں عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ عربی میں کہتے ہیں جوف، جیم واو فے، جوف، جوف کعبہ۔
یعنی کعبے کا سینٹر. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. علی پیدا ہوئے کہاں؟ کعبے کے ساتھ کعبے میں. اور کعبے میں بھی ادھر ادھر نہیں, سینٹر. کیونکہ ادھر ادھر والا مولا ہے ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے جملوں کو سب سمجھے, کچھ لوگ سمجھ جائیں ذاکر کامیاب ہو جاتا ہے. علی علیہ السلام پیدا ہوئے جوفے کعبہ میں, کعبے کے سینٹر میں. اور آسان کروں, علی پیدا ہوئے کعبے کے دل میں. زندہ باد پائندہ باد. علی پیدا ہوئے شکیل بھائی, علی پیدا ہوئے کعبے کے دل میں. کعبے کے دل میں. جو کعبے کے دل میں رہے اسے علی کہتے ہیں, اور جو علی کے دل میں رہے اسے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. زندہ باد پائندہ باد. مولا آپ کو سلامت رکھے. غازی عباس کی ہیبت کیا کہنے. علی کے دل کیا نام ہے عباس. اور عباس کوئی عام دعا نہیں ہے. پتہ نہیں میری مجلس سے سنی بھی ہے غور سے یا نہیں. اگر غور سے میری مجلس سے سنی ہے تو بڑا لطف آئے گا. 2 دن میں نے شب ہجرت پڑھی ہے, ایسے نہیں پڑھی ہے. علی کے دل کا نام ہے عباس. نہیں بھائی, چھوٹا جملہ ہے, بڑا جملہ کہوں. اللہ کی مشیت کا نام ہے عباس. اب اتنی آرام سے میں سننا, قرآن سے دلیل لوں گا, بغیر قرآن کے دلیل نہیں دوں گا. میرے محترم سامعین, اللہ نے کیا کہا جب علی سو گئے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کیا بات ہے. علی نے نفس دے دیا, مرضی لے لی. علی نے نفس دے دیا, مرضی لے لی. اب ماشاءاللہ آپ مجلسوں میں آ رہے ہیں, بہت سے لوگ نہیں آ رہے. بہت سے لوگوں نے 2 مجلسیں کی, بہت سے لوگوں نے 4 مجلسیں کی. بہت سے لوگ آگے بیٹھتے ہیں, مرتضیٰ بھائی آگے بیٹھے, کچھ لوگ پیچھے بیٹھے, یاور صاحب پیچھے میں بیٹھے. میں نے کہا وہاں کیوں بیٹھے, آپ یہاں کیوں بیٹھے, آپ وہاں کیوں بیٹھے, آپ یہاں کیوں بیٹھے, محمود بھائی یہاں کیوں بیٹھے, امجد بھائی وہاں کیوں بیٹھے, کیوں بیٹھے. کچھ لوگ جلدی آتے ہیں, کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں. بھائی آپ جلدی کیوں آئے, آپ دیر سے کیوں آئے؟ جواب آئے گا مولانا, ہم نے چاہا کہ ہم جلدی جائیں تو آ گئے, ہم نے چاہا کہ ہم پیچھے بیٹھے تو بیٹھ گئے, ہم نے چاہا کہ ہم آگے سے مجلس سنیں تو ہم آگے آ گئے, ہم نے چاہا کہ ہم نعرہ لگائیں تو ہم نے نعرہ لگایا, ہم نے چاہا کہ ہم نوحہ پڑھیں تو ہم نے نوحہ پڑھا, ہم نے چاہا کہ ہم سلام پڑھیں تو ہم نے سلام پڑھا, ہم نے چاہا کہ ہم نظامت کریں تو ہم نے نظامت کی. ہم نے کہا کیسے چاہ لیا؟ کہنے لگے مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا, چاہت کا دار و مدار نفس پہ ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا عرض کروں گا. چاہت کا دار و مدار نفس پہ ہوتا ہے. جس کے پاس نفس ہے اس کو چاہت ہے. اگر خلیل بھائی آپ کے پاس نفس نہیں ہے تو چاہت نہیں ہوگی. کیا کہنے ہیں آپ کے مولا سلامت رکھے. چاہت کا دار و مدار ہے نفس پر. جہاں نفس ہوگا عباس صاحب, جہاں نفس ہوگا وہی چاہت ہوگی. اگر نفس نہیں ہے تو چاہت نہیں ہے, نفس نہیں ہے تو چاہت نہیں ہے, نفس نہیں ہے تو چاہت نہیں ہے. شب ہجرت علی علیہ السلام نے نفس دے دیا اللہ کو, مرضیہ خرید لیا. شب ہجرت علی نے نفس دے دیا اللہ کو, مرضیہ خرید لی اللہ سے. اب علی کے پاس نفس نہیں ہے, اور شب ہجرت کے بعد علی نے مانگا ہے عباس کو. شب ہجرت کے بعد علی نے مانگا ہے عباس کو, تو ماننا پڑے گا. عباس فقط علی کی تمنا کا نام نہیں ہے, بلکہ عباس اللہ کی مشیت کا نام ہے. یہ مرتبہ ہے میرے قاضی عباس کا, یہ مرتبہ ہے میرے مولا عباس کا. اور جب کربلا کے میدان میں مولا عباس گئے, ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر, نیزے کی ہیبت یہ تھی, اور عباس علمدار کی ہیبت یہ تھی کہ فوجیں بھاگنے لگی. یزیدی فوجیں بھاگنے لگی. بھائی سن لو, کربلا کا ایک حملہ سنا رہا چاہ رہا ہوں.
اگر سن لیا تو یہیں سے گفتگو ملتوی کر دوں گا. مختصر سا ہے مگر قیامت کا ہے کیونکہ اب حملہ عباس کا ہے. کیا بات ہے, آباد رہے, شاد رہے. حملہ عباس عباس کا ہے. اور عباس مطلب غازی کی آنکھوں کی وہ ہیبت تھی کہ لوگ ڈر کے بھاگتے تھے عباس کی آنکھیں دیکھ کے. جب غیظ میں ہوتا تھا یہ شعر, بہت بہادر, بہت دلیر. مولا عباس علیہ السلام کربلا کے مقتل میں گئے, یزیدی فوجیں بھاگنے لگی. جب یزیدی فوجیں بھاگنے لگی تو ایک بہت بڑا بہادر تھا جس کا نام تھا مارد. اس نے شمر سے کہا, شمر کیا اس جوان سے ڈر کے یہ تیری فوجیں بھاگ رہی ہیں, میں ابھی جاتا ہوں اور اس کو قتل کر کے واپس آتا ہوں. اچھا شمر تو چاہ ہی رہا تھا, جس کے سامنے لشکر نہیں رک پا رہا ہے اس کے مقابلے پر کوئی جائے. اور سنو بھائی, خدا کے لیے متوجہ ہو کے سنو. مارد نے جیسے ہی کہا شمر خوش ہو گیا کیونکہ لشکر بھاگ رہا ہے, سپاہی بھاگ رہے ہیں. تو شمر تو چاہ ہی رہا تھا کوئی ایسا دلیر ہو جو اس جری کے مقابلے پر جائے. مارد نے کہا میں جاتا ہوں. مارد نے کہا میں جاتا ہوں اس کے مقابلے پر. مارد میدان میں آیا. غازی عباس علی کا بیٹا, علی کا نور نظر, اپنے رہوار کو سنبھالے ہوئے کھڑا ہے. مارد نے آ کے کہا, اے جوان اپنی جوانی پر ترس کھا. کیا بات ہے, 32 سال کے ہیں مولا عباس, اور یہ جو مارد آیا ہے 70 کراس ہے, 70 کے اوپر ہے, کیونکہ 1400 برس پہلے 40 سال کے لوگوں کو بھی جوان کہا جاتا تھا. 45 سال کے لوگ بھی بالکل فٹ ہوتے تھے. تو آج جنہیں ہم جوان کہتے ہیں 18-20 سال, وہ اس زمانے میں 45-50 سال کا آدمی ہوتا تھا. ابھی عباس علیہ السلام جوان ہے, 32 سال کے ہیں. مارد 70 کراس ہے, بہادر ہے. کہنے لگا جوان اپنی جوانی پر ترس کھا, ورنہ میری یہ تلوار ابھی تجھے قتل کر دے گی. اب غازی عباس کا جواب سننا اور لوہے دل پر لکھ لینا, میری خطابت نہیں ہے, جو جملہ تاریخ نے لکھا میں وہی سنا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا اے جوان اپنی جوانی پر ترس کھا, ورنہ یہ تلوار تیرا گلا قلم کر دے گی, تجھے قتل کر دے گی. مولا عباس نے کہا او لعین اپنی زبان بند کر, او لعین اپنی زبان بند کر, میں عباس ہوں, مجھے غضب پروردگار کہتے ہیں, مجھے غضب پروردگار کہتے ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول کا داماد ہے. میرے بابا نے میرا نام عباس رکھا ہے. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. میرے بابا نے میرا نام عباس رکھا ہے. عباس رکھا ہے. پھر مولا عباس فرماتے ہیں ہماری فوج کے کچھ بچوں کو قتل کر کے تیری فوج یہ سمجھتی ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کر لیا, تو نے بہت بڑا کام کر لیا. سنو مارد تیرے, ارے بھائی خدا کے لیے جملہ سننا غازی کا, سنو مارد تیرے لشکر کی مجھ عباس کے سامنے وہی حیثیت ہے جو تیز ہوا کی, جو تیز ہوا کی حیثیت سوکھے ہوئے پتوں کے سامنے ہوتی ہے. پھر غازی عباس فرماتے سنو مارد, سن مارد, میں عباس ہوں, یاد رکھنا اگر ساری دنیا ایک طرف ہو اور میں ایک طرف ہوں تو پھر بھی تو ہے اور میں ہوں. اب پتہ نہیں کل کون کون تھا میری مجلس میں. کل میں نے غازی عباس کا ایک لقب پڑھا تھا, نیزوں سے کھیلنے والا. کیا بات ہے, نیزوں سے کھیلنے والا. مارد کے ہاتھ میں تھا نیزہ, لیکن نیزہ یا تو یوں مارا جاتا ہے یا نیزہ یوں مارا جاتا ہے. نیزے 2 ٹائپس ہوتے ہیں, یا تو چھوٹا نیزہ ہوتا ہے جس سے وار قریب میں آ کے کیا جاتا ہے, یا بڑا نیزہ ہوتا ہے.
جو دور سے وار کیا جاتا ہے. اب کوئی بھی نیزہ ہو عباس تو پھر عباس ہے نا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مارد نے عباس علیہ السلام پر نیزے سے حملہ کیا. اب جو جملہ پڑھ رہا ہوں وہ میرا پڑھا ہوا نہیں ہے, عالم سے سنا ہوا ہے, مگر چونکہ عقل قبول کرتی ہے لہذا پڑھ رہا ہوں. جو میرا خود پڑھا ہوتا ہے میں کہتا ہوں آ جاؤ کتابیں دکھا دوں گا, حوالے دکھا دوں گا. اور جو ابھی تک چونکہ علم کی کوئی تھا نہیں ہے, کوئی ساتھ 2-4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر سے نہ گزری ہو, کیونکہ علم کی کوئی تھا نہیں ہے. یہ وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کوئی ناپ نہیں پایا. مارد نے نیزے سے حملہ کیا. علماء پڑھتے ہیں کہ عباس نے کیسے ڈیفینس کیا بتاؤں. عباس ادھر سے حملہ ہو رہا ہے, عباس اپنی جگہ بیٹھے ہوئے, نیزہ آ رہا ہے, عباس ہلکے سے ہٹے, ایسے کر کے نیزے کی نوک کو پکڑا. یار یہ تعجب سے سنا, یعنی انگوٹھا اور یہ انگلی ایسے نیزے کی نوک کو پکڑا اور اتنا موڑا کہ مارد ڈر کی وجہ سے اس نے نیزہ چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیزہ اگر عباس ادھر سے چھوڑ دیں تو یوں ہو کہ اس کے منہ پر لگ جائے. یار وہ داد نہیں تھی بھائی, چند کوٹ والوں جو داد دینی چاہیے تھی اس جملے پر. ایسے پکڑا, ایسے انگوٹھا اور انگلی, نیزہ تھا. مجھے اس لیے اس جملے پر حیرت نہیں ہوتی کہ عباس ہی پکڑ سکتا ہے ایسے 2 انگلیوں سے, کیونکہ جس کے بابوں نے باب خیبر 2 انگلیوں سے اتنا وزنی دروازہ جس کے باپ نے 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا ہو, اسی کا بیٹا یہ کمال کر سکتا ہے. عباس نے ایسے نیزہ پکڑا, پھر نیزہ اس سے چھین لیا. ہاتھ میں لے کے عباس علمدار نے مارد کے گھوڑے کے منہ پہ نیزہ مارا. مارد کا گھوڑا اچھلا اور مارد زمین پر گر گیا. شمر نے جلدی سے غلام کو بھیجا. اب دیکھو تمہارے مولا کی رفتار کتنی تھی. کل میں نے ایک مثال دی تھی نا بجلی کی, اب غازی کی رفتار دکھاتا ہوں تمہیں. مولا عباس علیہ السلام نے مارد کو زمین پر گرا دیا وہ سکتے میں کہ اب نیزہ میرے لگے گا. نیزہ عباس نے اس کو نہیں مارا. ایک غلام آیا, ایک اور گھوڑا لے کے غلام آیا, کیونکہ اس کا گھوڑا گر چکا تھا, اس کا گھوڑا زخمی ہو چکا تھا, یہ زمین پر گر چکا تھا. شمر نے جلدی سے دوسرا گھوڑا بھیجا. عباس علمدار نے تیزی سے نیزہ مارا اور اتنی تیزی سے مارا کہ غلام کے سینے میں لگا, پشت سے نکل گیا, عباس کے ہاتھ میں آ گیا. کیا بات ہے, خدا جانے وہ کیا تیزی تھی, کیا رفتار تھی میرے عباس کی. نیزہ مارنا, سینے کو زخمی کرتا ہوا پشت سے نکلا, پھر نیزہ عباس کے ہاتھ میں آ گیا اور عباس نے اپنے گھوڑے اشل کی پشت سے وہ آنے والا جو گھوڑا تھا اس کی پشت پہ تشریف لے گئے. اور گھوڑے نے بھی قبول کر لیا. دیکھیے گھوڑے کی کوالٹی بتاتا ہوں میں بچوں کو, ان کو نہیں پتا ہوگی. گھوڑوں کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ گھوڑا اپنے سوار کو پہچانتا ہے. بھائی جنہوں نے گھوڑے پالے ہیں وہ جانیں گے, یا جن کے بزرگوں نے پالے. گھوڑا سب کو اپنی پشت پہ بیٹھنے نہیں دیتا, نئے آدمی کو تو بالکل نہیں. یا تو گھوڑے کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جو پشت پہ آیا یہ شاہ سوار ہے, یہ جانتا ہے گھوڑا کیسے چلایا جاتا ہے. انون آدمی کو گھوڑا اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا. غازی عباس علیہ السلام اس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے. پتا ہے کون سا گھوڑا ہے؟ لے چلتا ہوں آپ کو پیچھے ہسٹری میں. جناب حسن علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا تاویہ. 50 ہجری میں وہ گھوڑا مولا حسن سے چھین لیا گیا تھا. وہ پوری ایک تاریخ ہے, میں وہ تاریخ نہیں پڑھنا چاہتا. وہ تاویہ چھین لیا گیا تھا. کس نے چھینا تھا؟ یزید کے باپ نے. بھائی مجلس تو ملتوی ہو گئی, میں تو منزل پہ پہنچ گیا. یہیں سے مصائب پڑھوں گا. اگر آپ بولیں گے تو مجھے اچھا لگے گا, چپ رہیں گے تو بہت زیادہ اچھا لگے گا. آپ آباد رہیں, آپ شاد رہیں میرے محترم سامعین. یہ گھوڑا کون سا تھا؟
کہ یہ گھوڑا تھا امام حسن کا، اس گھوڑے کا نام تھا تاویہ۔ مارد کو زمین پر گرایا مولا عباس نے، غلام گھوڑا لے کے آیا، غلام کو نیزہ مارا، اور عباس اپنے گھوڑے مرتجز یا اشل کی پشت سے فوراً تاویہ کی پشت پر بیٹھ گئے، اور پشت پر بیٹھنے کے لیے بعد سیدھے خیمے میں آئے مولا حسین کے پاس۔ جیسے ہی مولا حسین نے تاویہ کو دیکھا، کہا عباس یہ تو میرے بھائی حسن کا گھوڑا ہے۔ زندہ باد پائندہ باد، عباس یہ تو میرے بھائی حسن کا گھوڑا ہے، اس کا نام تو تاویہ ہے۔ تاویہ نے بھی سر جھکا کے مولا حسین کو سلام کیا ہوگا۔ مولا عباس نے مولا حسین کے حوالے مولا حسن کا گھوڑا کر کے کہا ہوگا، بھیا آج حسن کا گھوڑا واپس لیا ہے، اور جب غیبت کے بعد آؤں گا تو باغ فدق واپس لوں گا۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان کیونکہ امام اکیلے نہیں آئیں گے، بے شک بے شک، امام اکیلے نہیں آئیں گے، امام جب آئیں گے تو مولا عباس بھی ساتھ آئیں گے۔ واہ واہ واہ، اور مولا عباس دیکھیے، غم میں کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، محرم ہے نا، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ ابھی آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کیجئے، مولا عباس کے حرم پر جو علم لگا ہوا ہے اس کا کلر لال ہے، ہے؟ بے شک بے شک بھئی دیکھا ہے نہیں؟ بے شک، اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھا بھائی ان کو دکھا دیجئے گا۔ غم کی علامت ہے سیاہ، لیکن مولا عباس کے روضہ مبارک پر جو گنبد ہے اس پر لال لگا ہوا ہے۔ کبھی سوچا میرے بچوں کہ یہ لال کلر کیوں لگا ہوا ہے؟ لال کلر کا علم کیوں لگا ہوا ہے؟ میرے محترم سامعین، عرب کا دستور تھا کہ جس کا انتقام باقی ہوتا تھا، جس کا بدلہ باقی ہوتا تھا، وہ اپنے گھر پہ لال علم لگاتا تھا، کیونکہ عباس کو کربلا میں لڑنے کی اجازت نہیں ملی، لہذا مولا عباس کے حرم پر لال علم لگا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، عباس کو بھی ساتھ لائیں گے، اور اسی عباس علمدار کے شاگرد کا نام ہے علی اکبر۔ علی اکبر ام لیلا کا جگر، ام لیلا کا پیارا، 18 برس کا بیٹا، جوان۔ میرے محترم سامعین، کسی کے گھر میں جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کو شادی کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ رچائیں، مہندی لگائیں، اس کے سر پر سہرا دیکھیں، لیکن ہائے لیلا کا مقدر، ہائے حسین کا مقدر، جوان بیٹا ہے اور مرنے کی رضا مانگ رہا ہے، بابا جان مجھے مرنے کی رضا دے دیں۔ روایت کہتی ہے جب علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں نا تو بار بار پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ روایتیں کہتی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ آج شب عاشور ہے، کل 10 محرم ہے، لیجئے آپ نے عزاداری کر لی، پہلی محرم سے فرش ادا پہ آپ لوگ آ رہے ہیں، مگر اب یہ جو تاریخ ہے اور کل کا جو دن ہے قیامت کا دن ہے۔ میرے جوانوں، میرے بچوں، کل روز عاشور ہے، کوشش کرنا کہ آستین اوپر رہے، کوشش کرنا کہ گریبان کا کم سے کم ایک بٹن کھلا رہے، کوشش کرنا کہ بالوں میں تیل نہ لگایا جائے، کوشش کرنا کہ سر میں کنگھی نہ کی جائے، اس لیے کہ ہمارا مولا، ہمارا آقا کربلا میں شہید ہو گیا، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا کربلا میں۔ اور دیکھیں کل کسی مومن کو سلام نہ کیجیے گا، میں نے آج جمعے کی نماز میں بھی کہا کل کسی مومن کو سلام نہ کیجیے گا، اس لیے کہ سلام ہے دعائے سلامتی۔ بیوی زہرا کا گھر اجڑ گیا، ہم اپنے لیے کیا سلامتی کی دعا لیں اور کیا کسی کو سلامتی کی دعا دیں۔ کل کسی کو سلام نہیں کرنا، اگر زبان سے نکلے بھی نا تو کہنا یا حسین، ہائے حسین، غریب حسین، مظلوم حسین،
کسی کا فون آئے تو اس کو سلام مت کرنا، کہنا یا حسین یا حسین یا حسین۔ زیادہ سے زیادہ حسین کے قاتلوں کو لعنت بھیجنا کہ اللہ لعنت کر ان لوگوں پر کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا، حسین کی اولاد کو قتل کیا، حسین کے اصحاب کو قتل کیا۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ۔ عزادارو، کل کی تاریخ قیامت کی تاریخ ہے۔ فاطمہ کا بھرا ہوا گھر اجڑ گیا، کوئی باقی نہ رہا۔ یہ شب عاشور ہے۔ ابھی علی اکبر اپنی ماں لیلا کے پاس ہیں، ابھی قاسم اپنی ماں ام فروہ کے پاس ہیں، ابھی اصغر کو سکینہ جھولا جھلا رہی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، باواز بلند کیا کرے، رونے میں تکلف نہیں۔ گھر اجڑ گیا بھائی، کسی کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ہوش نہیں رہتا، لیکن ہائے بطول کا تو گھر اجڑ گیا، بطول کا تو سنسار اجڑ گیا، بطول کی تو دنیا اجڑ گئی۔ عزادارو، کس کس کے مصائب پڑے جائیں، شب عاشور ہے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، خیمے میں بٹھایا، فرمایا دیکھو یہ فوجی اشقیہ مجھے قتل کرنے آئی ہے، یہ یزیدی لشکر مجھے قتل کرنے آئے ہیں، تمہیں جہاں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، میں حسین تمہاری جنت کی بشارت لیتا ہوں۔ اچھا یوں اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ حسین نے چراغ بجھا دیے۔ اب جو کچھ دیر کے بعد چراغ جلائے تو ساتھی گلوں پر تلواریں رکھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے حسین آپ کی محبت میں ہزار بار موت آئے، مولا آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ جب جناب زینب کو یہ پتا چلا کہ ایسے جانثار ہیں تو بی بی زینب نے سارے صحابیوں کو دعا دی، سارے اصحاب حسین کو دعا دی۔ ہاں شب عاشور قیامت کی رات ہے، قیامت کی شب ہے، بطول کا گھرانہ اجڑ گیا۔ حسین کے نور نظر صبح آتے ہی مقتل میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ مصائب پڑھنا ہے مجھے اکبر کے، وہ اکبر کہ جو صورت میں سیرت میں رسول کی شبیہ تھا۔ جب جناب علی اکبر آئے ہیں نا، جب جناب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو مولا حسین نے فرمایا اکبر جب نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تیری صورت کو دیکھ لیتا ہوں۔ اکبر نہ جا کہ بابا دشمنوں کے تانے سنے نہیں جاتے، بابا فوج اشقیہ کہتی ہے حسین کیا کوئی اور ہے؟ بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ نہ جانے کیسے حسین نے اجازت دی، کہا اکبر اپنی ماں لیلا سے تو اجازت لے لے، ماں لیلا سے تو اجازت لے لے۔ جناب لیلا کے خیمے میں جناب علی اکبر آئے، آگے کہتے اماں مرنے کی اجازت دیں۔ لیلا نے کہا اکبر کیسے مرنے کی اجازت دوں، بڑے ارمانوں سے پالا ہے میرے بچے، میں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ علی اکبر مجھ سے نہیں ہوتا کہ تجھے مرنے کی اجازت دوں۔ جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا، اماں یہ بتائیں کہ اگر محشر میں دادی زہرا نے کہا تیرا اکبر پیارا تھا یا میرا حسین، تیرا اکبر پیارا تھا یا میرا حسین، اماں کیا جواب دیں گی؟ جناب لیلا کھڑی ہو گئی، اکبر کو گلے سے لگایا، ٹھیک ہے میرے لال خدا حافظ، لیکن میرے لال اکبر تجھے 18 برس زینب نے بھی پالا ہے، جا پھوپھی اماں سے اجازت لے۔ جناب زینب سے اجازت لی۔ اکبر اب قیامت کا منظر ہے، اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، ادھر اکبر گھوڑے پر بیٹھے، ادھر حسین نے کمر پکڑ لی، کہا اکبر آہستہ آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ چلنا۔ ادادارو ادھر اکبر گھوڑے پر، ادھر اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، اکبر کا گھوڑا ادھر آگے بڑھا، پیچھے حسین کمر پکڑے ہوئے، یا بنیا بہلن محلا، یا بنیا بہلن محلا، اے میرے بچے آہستہ آہستہ، اے میرے اکبر آہستہ آہستہ۔ ادھر اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، ادھر حسین تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، حسین اور تیزی سے بھاگے۔ اتنے میں اکبر کے گھوڑے کے سامنے ایک نقاب پوش بی بی آ گئی، کہا اکبر رک جا، میرا حسین گر گیا۔ اکبر رک جا، اکبر رک جا، میرا حسین گر گیا۔ جو زندہ رہے گا وہ اگلے سال روئے گا، جو زندہ رہے گا وہ اگلے سال ماتم کرے گا۔
اکبر رک جا، میرا حسین گر گیا۔ اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، بابا کے پاس گئے۔ بابا، میرے بابا، میرے پیاسے بابا، آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، اب پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملہ کہا غریب حسین نے، اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا، اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے پتا چلتا کہ ایک باپ کو بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ خدا جانے اکبر کو کیسے خدا حافظ کہا حسین نے، میں سارے مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ عزادارو اکبر میدان میں آئے، تلوار چلائی، بڑی دیر تک تلوار چلائی، مگر 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک لڑتا؟ میری طرف دیکھو، اکبر کے سینے میں برچھی لگی، یہ سنتے ہو نا مولویوں سے، علماء سے یہی سنتے ہو نا، اکبر کے سینے میں برچھی لگی، ایک نہیں لگی۔ میری طرف دیکھ لو تاکہ تم کل دن میں بھی شہادت علی اکبر علیہ السلام یاد کر کے رہو۔ علی اکبر کے ایک برچھی نہیں لگی، پہلے تیروں کی بارش ہوئی غریب پر، اس کے بعد ایک شخص نے پشت سے نیزہ مارا اور نیزہ سینے سے باہر نکل آیا۔ ایک ظالم نے سینے سے نیزہ مارا، وہ پشت سے پیچھے نکل گیا۔ 2 نیزے، آگے والا ظالم ادھر کھیلتا تھا، اکبر آگے ہو جاتے تھے، پیچھے والا اپنی طرف کھیلتا تھا، اکبر پیچھے ہو جاتے تھے۔ میری طرف دیکھتے رہنا تاکہ یہ منظر تمہیں سمجھا دوں۔ 2 نیزے لگے تھے، ایک یہاں سے ایک پشت سے، یہاں والا پیچھے نکل گیا تھا، پیچھے والا آگے نکل گیا تھا۔ عزادارو دونوں نے نیزے کھینچے، دونوں نے نیزے کھینچے، پیچھے والے نے جو نیزہ کھینچا نا اس کا نیزہ پیچھے نکل گیا، لیکن یہ آگے والے نے جب نیزہ کھینچا نا اس نے نیزہ کھینچ کے ایسے توڑ دیا۔ آگے والے نے نیزہ کھینچ کے ایسے توڑ دیا، برچھی کی علی اکبر کے کلیجے میں رہ گئی، اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ اب تاریخ لکھتی ہے ایروبانی ایروبا اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اتنے زخم لگے۔ اکبر گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے مظلوم زمین پر گرا اور گر کے آواز دی، اے بابا السلام علیکہ یا بتا، اے بابا میرا سلام۔ اب حسین اکیلے ہیں، نہ عباس ہے، نہ آنو محمد ہے، نہ حبیب ہے۔ حسین مقتل کی طرف بھاگے، دوڑے، زمین پر گرے، اٹھے، زمین پر گرے، اٹھے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، کہہ رہے ہیں اے دشت نینوا میرا دل بر کدھر گیا، اے دشت نینوا میرا دل بر کدھر گیا، اے نہر القما میرا اکبر کدھر گیا، اے نہر القما میرا اکبر کدھر گیا۔ نکلا ہوں میں جوان پسر کی تلاش کو، بتلا مجھے میرے دریکتا کی لاش کو۔ اکبر عباس کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اکبر تیرے جانے سے بینائی چلی گئی، اکبر مجھے نظر نہیں آتا، میرے بچے مجھے بتا کہاں ہے۔ اکبر نے کہا بابا الیہ الیہ، بابا الیہ الیہ، بابا الیہ الیہ۔ حسین کیسے پہنچے؟ اکبر کی لاش پہ بتاؤں آپ کو، اٹھا نہیں گیا مولا سے، جیسے ایک بچہ لیٹ جاتا ہے نا لیٹ، ایسے حسین زمین پر گر گئے، اکبر اٹھا نہیں جاتا۔ ہاں بابا اکبر تم مجھے آواز دیتے رہو۔ جی بابا اکبر میں آ رہا ہوں، بابا الیہ۔ حسین کوہنیوں کے بعد اکبر، جی بابا اکبر، جی بابا نور نظر، جی بابا میرے جوان، جی بابا میری آنکھوں کی روشنی، جی بابا۔ کوہنیوں کے بعد حسین، میں نے ختم کر دی مجلس، کوہنیوں کے بعد حسین اکبر کے قریب پہنچ گئے۔ اب اکبر کے قریب پہنچ کے حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر، جی بابا اکبر خیمے میں تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے، چلو اکبر، جی بابا۔ میری طرف دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو، میں نے مجلس تمام کی، میں سمجھانا چاہتا ہوں مسائل تاکہ تم اکیلے میں بھی رہو۔ اکبر، جی بابا۔ اکبر آپ 18 برس کے؟ جی بابا۔ اکبر میں 56 برس کا ضعیف ہوں۔ جی بابا۔ اکبر میں صبح سے لاشیں لا رہا ہوں۔ جی بابا۔
اکبر میرے بدن پہ بڑے زخم ہیں. جی بابا. اکبر عباس کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. جی بابا. اکبر تمہارے جانے سے میری بینائی چلی گئی. جی بابا. اکبر میری مدد کرو. جی بابا. بابا کیسے مدد کروں؟ اکبر دیکھو تم جوان ہو, تمہیں اٹھانا بہت مشکل ہے. اکبر تم جوان ہو, تمہیں اٹھانا, بس 2 جملے پڑھ رہا ہوں, پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا. اکبر تم جوان ہو, تمہیں اٹھانا بہت مشکل ہے. جی بابا. اکبر ایسا کرو, میری طرف دیکھنا, میرے بچوں میرے جوانوں, خدا کے لیے میری طرف دیکھنا. اکبر ایسا کرو, میری مدد کرو. جی بابا. بابا کیسے مدد کروں؟ اکبر اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو. ٹھیک ہے بابا. دیکھیے جوان بیٹا تھا اکبر, اکبر نے بتایا نہیں باپ کو کہ کیا ہوا ہے. اکبر دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو. بتایا میرے بچوں میرے جوانوں, اکبر نے کیا کیا؟ سیدھا ہاتھ حسین کی گردن میں ڈال دیا. بایاں ہاتھ یہاں ہے کیونکہ برچھی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے نا, بایاں ہاتھ سینے پر ہے. سیدھا ہاتھ ڈال دیا. حسین سے جب اٹھا نہیں گیا, حسین نے کہا اکبر یہ بایاں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ اکبر نے کہا بابا سینے میں چبھن ہو رہی ہے. بابا میں نے مجلس تمام کی, بابا سینے میں چبھن ہو رہی ہے. اب جو حسین نے انگلیوں سے ٹٹولا, کہا اکبر تیرے سینے میں تو برچھی کا بل ٹوٹ گیا. اے میرے غریب اکبر, اے میرے پیاسے اکبر, میرے لال تیرے سینے میں. اللہ